یہ میرا استعفیٰ ہے سر، میں جاب چھوڑ رہی ہوں۔ زالے نے اپنے باس ابصار عالم سے کہا۔ کیا وجہ ہے جاب چھوڑنے کی؟ سر 10 دن بعد میری شادی ہے۔ ابصار عالم اس بات پر بری طرح چونکا۔ 6 ماہ زالے کی جاسوسی کرنے کے بعد بھی اسے یہ بات کیوں نہیں پتہ چلی؟ آپ کا استعفیٰ قبول ہے۔ جیسے ہی زالے آفس سے نکلی ابصار نے اپنے بال بری طرح نوچے اور اشتعال میں مینیجر کو کال کی۔ اگر زالے کی شادی ہوئی تو یاد رکھنا تم اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ دلہن بنی زالے کو میرے فارم ہاؤس لانا، اسے میں ایسی سزا دوں گا کہ اس کے بڑے بھی اس جگہ رشتہ کرنے پر پچھتائیں گے، اور اگر اب تم فیل ہو گئے تو تمہیں اس دنیا سے اٹھا دوں گا۔ غصے میں اس پر چلاتا وہ فون رکھ چکا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ ٹہلنے لگ گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہ کیا ہی کر ڈالے۔ ابصار عالم جو لڑکیوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ جو لڑکی سے اپروچ کرتی وہ اسے بری طرح سے بے عزت کر کے رکھ دیتا تھا۔ مگر اس وقت وہ بالکل اپنے مزاج کے مختلف ابصار عالم بن چکا تھا۔ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے یہ کوئی ابصار عالم سے پوچھتا۔ 6 ماہ پہلے زالے اس کے آفس میں انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ انٹرویو کے دوران ابصار عالم بھی وہیں پر موجود تھا۔ انٹرویو لینے کی ذمہ داری ابصار عالم کے سٹاف کی تھی۔ وہ تو بس ویسے ہی ان کے پاس بیٹھا تھا، اور بعد میں وہ اس بات پر بڑا پچھتایا تھا کہ کاش وہ وہاں نہ ہوتا، کیونکہ زالے جیسے ہی اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی اس کے دل کی حالت عجیب ہوئی تھی۔ وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھا۔ شروع میں اس نے اس کیفیت پر قابو پانے کی بے حد کوشش کی تھی۔ اس نے آفس آنا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر جب اس کی حالت اس کے قابو سے باہر ہوئی تو آخرکار اس نے بھی زالے کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس نے دل سے قبول کر لیا تھا کہ ہاں اسے زالے سے محبت ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے مینیجر کو آفس میں بلایا تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ مینیجر ادب سے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جی وقار صاحب، بیٹھیے پلیز۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری کام ہے، اور یہ کام میرا پرسنل ہے۔ آپ کو اس کام کا منہ مانگا معاوضہ ملے گا۔ جی سر، آپ معاوضے کی بات کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ حکم کریں، کیا کام ہے؟ اور ابصار عالم جانتا تھا کہ اس کا یہ ہر فن مولا مینیجر ہی اس کا یہ کام کر سکتا تھا۔ مجھے مس زالے کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ اور زالے کے نام پر مینیجر چونکا تھا۔ اس کا شک صحیح نکلا تھا۔ پہلے دن سے ہی وہ اپنے باس کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ سر، کیسی انفارمیشن چاہیے آپ کو اس کے حوالے سے؟ ساری انفارمیشن، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، ان کے دوست احباب کا سرکل، مجھے ایک ایک چیز ان کے بارے میں جاننی ہے۔ جی سر، 1 ہفتے کا مجھے ٹائم دیں، میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور ایسے ہی ہوا تھا۔ ابصار عالم کو اگلے ہفتے ساری انفارمیشن اس کے ٹیبل پر موجود تھی۔ سر، مس زالے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آئی ہیں۔ یہ اچھی ویل سیٹل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جاب کرنا ان کا شوق ہے، نہ کہ مجبوری۔ اچھی نیک اور سلجھی فیملی سے تعلق ہے ان کا۔ ان کے بارے میں بات یہ پتہ چلی ہے کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے لے کر آفس تک ان کو دوستی کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی دوست ہے۔ آفس سے سیدھا گھر جاتی ہیں اور کبھی کبھار فیملی کے ساتھ ہی باہر آتی ہیں۔ وہ ایک مضبوط کردار کی مالک لڑکی ہیں۔ آپ جیسے شاندار انسان کے ساتھ ان جیسی لڑکی ہی ہونی چاہیے۔ آخر میں وہ نظریں جھکاتا ادب سے بولا تھا، جس پر ابصار عالم چونکا تھا۔ مینیجر کی بات ابصار عالم کو پسند آئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اس کے بعد تو زالے جہاں بھی پائی جاتی وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہمیشہ رہتی تھی۔ ماما، کدھر ہیں آپ؟ میں آ گئی ہوں، کچھ کھانے کو تو دے دیں۔ وہ آتے ہی زور زور سے بولنے لگی تھی۔ اس نے بیگ اور دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھا تھا اور خود صوفے پر آڑی ترچھی لیٹ گئی تھی۔ ارے زالے، تم آج اتنی جلدی آ گئی؟ چلو شکر ہے تمہیں بھی خیال آیا کہ تم ہونے والی دلہن ہو۔ جی ماما، آپ ہی کے کہنے پر میں نے جاب چھوڑ دی ہے، استعفیٰ دے آئی ہوں۔ ارے یہ تو بہت اچھا کیا۔ اب تم نے نوکری کرنی بھی کیا ہے؟ شارق کے ساتھ تم نے باہر چلے جانا ہے۔ اچھا ہے باہر جا کر سیٹل ہو جانا، یہاں پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے؟ ماما پلیز ایسے تو نہ کہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے اور بہت پیارا ملک ہے ہمارا۔ ہاں بس غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ آپ پاکستان کو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اچھا بابا، نہیں کہتی، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ جبکہ زالے ٹھنڈی سانس بھرتی دوبارہ سے لیٹ گئی تھی، تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ اس کے منگیتر شارق کی کال آ رہی تھی۔ اس نے غصے میں فون سائلنٹ پر لگا کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہی؟ وہی آپ کے ہونے والے داماد کا۔ سر کھا رکھا ہے اس نے،
مجھے تو اس کی بیجا فرمائشوں پر بہت غصہ آتا ہے۔ ماما، آپ کا دل تھا ورنہ وہ لنگور مجھے زہر لگتا ہے۔ شرم کرو زالے، ہونے والا شوہر ہے تمہارا، عزت سے نام لیا کرو اس کا۔ نصرت بیگم کو برا لگا تھا بیٹی کا اس طرح بدتمیزی سے داماد کے لیے بولنا۔ تو ماما، وہ بھی تو کوئی عزت والا کام کرے، ہر وقت اوٹ پٹانگ فرمائشیں کرتا رہتا ہے۔ مجھے تو سخت چڑ ہے اس بندر نما انسان سے۔ بری بات ہے زالے، اب تم مجھ سے پٹو گی۔ مجھے پتا ہے استعفیٰ دینے کا مسئلہ ہو رہا ہے نا تمہیں۔ نوکری ہی کرنی ہے نا تو وہاں جا کر لینا، وہاں کون سا نوکریاں نہیں ہیں۔ ہاں، وہاں جا کر تو میں بس بھانڈے مانجوں گی یا نوکریاں کروں گی۔ کر لی میں نے جو نوکریاں کرنی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنی اچھی فیملی میں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ ماما، میں نے اتنا پڑھا تھا، اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ گھر بیٹھ جاؤں، اس لیے پڑھا تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اپنے لیے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ آپ یہ بات نہیں سمجھیں گی۔ وہ جواب دیتی کمرے میں چلی گئی۔ اچھا کھانا تو کھا لو آ کر۔ نہیں کھانا مجھے، آپ اپنے داماد کو جا کر کھلائیں۔ یہ لڑکی بھی نا، 10 دن رہ گئے ہیں شادی میں اور ابھی تک اس کا منہ سیدھا نہیں ہو رہا۔ اور زالے کمرے میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سب کے سامنے وہ جتنی مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی اتنی مضبوط اندر سے تھی نہیں۔ اس کے اندر نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف تھا جو اس کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ظاہر ہے اب اس کی شادی کی عمر تھی اور اس کو شادی تو کرنا ہی تھی۔ مگر اس سے شادی سے مسئلہ نہیں تھا، اسے اس رشتے سے مسئلہ تھا۔ یہ رشتہ اس کے بابا کے دوست کے توسط سے آیا تھا۔ شارق کی فیملی کینیڈا میں سیٹل تھی، وہ یہاں 3 ماہ کے لیے آئے ہوئے تھے اور انہیں 3 ماہ میں ہی زالے کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور وہ فوراً ہی شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ اصل وجہ بھی یہی تھی زالے کے غصے کی۔ وہ پاکستان چھوڑ کر کہیں اور سیٹل نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ یہیں رہنا چاہتی تھی اپنے ماں باپ کے پاس۔ مگر یہ بات اس کے والدین کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ رشتہ اچھا ہے، اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، اس لیے کفران نعمت نہ کرو اور ہاں کر دو۔ اور اس نے انکار کیا ہی کب تھا، اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ رکھا تھا۔ شارق کی کالز وقفے وقفے سے آتی رہتی تھیں، مگر اس نے فون کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اگلی صبح 11 بجے جب وہ ناشتہ کر رہی تھی تو اس کی ماں اس کے پاس آئی تھی۔ زالے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس شارق کی کال آئی تھی، وہ تمہیں باہر لنچ پر لے جانا چاہتا ہے تو بیٹا چلی جانا۔ ماما، یہ بات ٹھیک ہے، کبھی وہ مجھے لنچ پر بلا رہا ہے، کبھی ڈنر پر، کبھی اٹھ پٹانگ فرمائشیں کرنے لگ جاتا ہے۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، آپ اسے منع کر دیتی۔ بیٹا میں کیسے منع کرتی، اس نے مجھے کال کی ہے، تم اس کی کال نہیں اٹھا رہی، وہ پریشان ہو رہا تھا۔ ہاں جانتی ہوں جو اسے میرے لیے پریشانی ہے، وہ منہ بناتی بولی تھی۔ اچھا میں نے اسے کہا تھا کہ تم 2 بجے آ جاؤ گی، اس لیے چلی جانا۔ اب آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر ہاں کر دی ہے، حد ہے ماما۔ نہیں تو کیا تمہاری طرح منہ پھاڑ کر انکار کر دیتی؟ مجھ سے نہیں ہوتا، اب چپ چاپ چلی جانا، سمجھی؟ نصرت بیگم اسے ڈانٹتی ہوئی چلی گئی تھی، جبکہ وہ منہ بناتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سخت غصہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا جا کر اس شارق نامی بندر کا گلا دبا دے تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس کا آخری وقت تک جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر ماں کے کہنے پر اس نے کپڑے بدلے تھے اور چلی گئی تھی۔ مگر ابھی تک وہ ہوٹل تو پہنچی ہی نہیں تھی، راستے میں ہی کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ دوسری طرف شارق کو بھی بری طرح سے پیٹا گیا تھا اور اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر یہ ملک چھوڑ دو ورنہ پاکستان میں تمہاری قبر ہی بنے گی۔ اور شارق تو جان سے جانے کی دھمکی سنتا ہی پہلی ٹکٹ کرا کر کینیڈا واپس بھاگ گیا تھا۔ زالے کے اغوا کی خبر جب اس کے گھر والوں کو ملی تو وہ سب تو جیسے غم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ نصرت بیگم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے زالے کو اغوا ہوئے، ابھی تک اغوا کاروں کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف شارق کی فیملی واپس جا چکی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ شادی کی تاریخ آگے کر رہے ہیں۔ توصیف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ شام کو ان کو اغوا کاروں کی کال آئی تھی۔ اغوا کاروں نے پولیس کو کال نہ کرنے کی دھمکی دی تھی، پولیس کو انوالو کرنے پر زالے جان سے جا سکتی تھی۔ اب کیا ہوگا توصیف صاحب، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کسی سے کوئی بات کریں، میری بیٹی کو بچا کر لائیں۔ میں زالے کے بنا نہیں جی سکتی، آپ کو پتہ ہے نا میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ ہماری بچی کے علاوہ ہے ہی کون، ایک زالے ہی تو ہے ہماری۔ آپ کا خدا کا واسطہ ہے توصیف صاحب، کچھ کیجیے۔ نصرت بیگم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ تم فکر مت کرو،
ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگی وہ، میں کچھ کرتا ہوں۔ بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے ان کے دل کی ایک کیفیت کیا تھی یہ تو وہی جانتے تھے۔ زالے کو جب ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں تھی۔ وہ شاید کوئی فارم ہاؤس تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف آئی تھی۔ باہر لان میں مسلح گارڈز ٹہل رہے تھے۔ وہ دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ایک عورت آئی تھی اس کے پاس کھانا لے کر۔ بی بی جی، کھانا کھا لیجیے۔ کون ہو تم اور تم لوگوں نے مجھے یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیا مقصد ہے تم لوگوں کا؟ بی بی جی، ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ باس آئیں گے تو وہی آپ کو بتائیں گے۔ ہمیں تو صرف آپ کا خیال رکھنے کا حکم ملا ہے، وہ ہم رکھ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا آپ کو یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ دیکھو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرو۔ میں آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں بی بی جی، مگر آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر میں آپ کی مدد کروں گی تو باس میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیما بنا دیں گے۔ میں اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی بی بی جی۔ آپ چپ چاپ کھانا کھا لیں، ورنہ اس بات کی سزا بھی ہمیں ملے گی۔ وہ عورت اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے مظلومیت سے بولی تھی۔ آپ جائیں، میں کھا لوں گی۔ زالے نے اس عورت کو باہر جانے کا بولا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ کھانا تو کیا، پانی کا گھونٹ تک اس کی حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد دوبارہ وہ عورت آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو گیا، میں دوبارہ لے آتی ہوں اور کھا لیجیے گا۔ مجھے نہیں کھانا۔ آپ تنگ مت کریں۔ اس نے منع کر دیا تھا، مگر وہ عورت دوبارہ کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ دیکھیں بی بی جی، آپ کھانا نہیں کھا رہی، باس فون کر کے ہم پر غصہ ہو رہے ہیں۔ تو تم اپنے باس کو نہ بتاؤ۔ زالے کو اب غصہ آیا تھا۔ میں کیسے نہ بتاؤں بی بی جی، یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ کیمرے کے نام پر وہ چونکی تھی۔ یہاں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے خدا کے لیے کھانا کھا لیں، ورنہ وہ ہماری جان لے لیں گے۔ وہ عورت ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں اس طرح میرے سامنے آپ ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ کھانا رکھتے میں کھا لوں گی تھوڑی دیر تک۔ اور کھانا رکھ کر وہ تو چلی گئی تھی۔ چند منٹ کے بعد اس نے چند نوالے لیے تھے۔ اس کا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چائے لے آئی تھی۔ دیکھو، اپنے باس سے کہو مجھ سے آ کر ملے۔ اس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھے سامنے آ کر بیٹھ کر بتائیں۔ اس طرح مجھے یہاں پر قید کر کے نہ رکھیں۔ میری فیملی پیچھے پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے گھر جانا ہے۔ تم اپنے باس سے بات کرو نا پلیز۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں، آپ چائے پی لیجیے گا۔ وہ باہر چلی گئی تھی۔ چل چل کر اس کی ٹانگیں شل ہو رہی تھیں۔ اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات گزر گئی تھی مگر دوبارہ کوئی نہیں آیا تھا۔ اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ اگلی صبح دوپہر 2 بجے کے قریب ایک گاڑی نے فارم ہاؤس کا گیٹ عبور کیا تھا۔ مسلح گارڈز اسے دیکھ کر چاقو چوبند ہو گئے تھے۔ وہ چلتا ہوا سیدھا اس کے کمرے کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سوچا تھا پوری رات کہ اس کے سامنے جائے یا نہ جائے۔ آخرکار اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کے سامنے جا کر اس سے بات کرے۔ وہ ہمت کرتا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ زالے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بری طرح سے سوج گئی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سر، آپ یہاں؟ وہ حیرت سے اپنے باس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ اور یہ لوگ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ کہ ان لوگوں نے یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے مجھے؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ بولیے نا آپ، ان سے کہیں مجھے جانے دیں۔ جانے دیں گے یہ آپ کو؟ ان کی کیا مجال ہے کہ آپ کو روک سکیں؟ مگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں آپ سے نکاح کروں گی؟ مگر کیوں؟ میں کیوں آپ سے نکاح کروں گی؟ میں آپ کی امپلائی تھی، میں نے استعفیٰ دے دیا، بات ختم۔ آپ نے میرا استعفیٰ قبول بھی کر لیا، پھر یہ تماشا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آخر کیوں مجھے اور میرے خاندان کو بے عزت کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ؟ میری شادی ہے 1 ہفتے کے بعد، سنا آپ نے؟ اور آپ کی جس کے ساتھ شادی ہے وہ اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی 2 گھنٹے میں اس کی فلائٹ ہے۔ وہ کیا، اس کی پوری فیملی جا رہی ہے لندن، تو آپ کس سے شادی کریں گی؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ گھر واپس جائیں تو آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ آنے والا پورا ہفتہ، پورا سال اور پوری زندگی آپ کو اسی کمرے میں گزارنی ہوگی۔ آپ اپنی فیملی سے نہیں مل سکیں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، یہی آپ کے پاس واحد حل ہے،
تبھی آپ اپنی فیملی سے مل سکتی ہیں، اور آپ جانتی ہیں 24 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو گھر سے غائب ہوئے۔ آپ کی فیملی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا واپس چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ وہ گھٹیا انسان اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتا ہے، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ اس کی شرط مان لے؟ مگر نہیں، وہ اس کے سامنے کبھی جھکے گی نہیں، اور نہ جھکنے کے بعد جو اس کے ساتھ ہوگا، اس کی ماں نے تو رو رو کر برا حال کر لیا ہوگا۔ اس کے بابا تو ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ بالکل بے بس ہو چکی تھی اور اللہ سے اپنے لیے خیر کی دعا مانگ رہی تھی۔ ایک دن مزید گزر گیا تھا، وہ دوبارہ نہیں آیا تھا۔ وہ ملازمہ اس کا ویسے ہی خیال رکھ رہی تھی۔ بی بی جی، آپ باس کی بات مان لیں، پھر آپ گھر تو چلی جائیں گی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں کیسے کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کے ساتھ نکاح کر لوں؟ اور نکاح ایسے ہوتے ہیں بنا گھر والوں کے۔ تو بی بی جی، آپ کے ساتھ یہ کبھی رحم نہیں کریں گے، یہ آپ کو ایسے ہی یہاں پر رکھیں گے۔ نکاح کے بعد آپ گھر تو چلی جائیں گی نا؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ مجھے نکاح کے بعد گھر بھیج دے گا؟ نہیں نہیں، وہ فکر نہ کریں، میرے باس زبان کے بڑے پکے ہیں۔ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو گھر چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ ابھی میں نے ایک گارڈ کو بات کرتے سنا ہے، انہوں نے آپ کے گھر والوں کو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ کسی کو نہ بتائیں۔ مطلب آپ کے رشتہ داروں میں بھی ابھی تک کسی کو بھنک بھی نہیں پڑی۔ آپ کے بابا کی عزت ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چپ کر کے ہاں کر دیں، نکاح کے بعد گھر چلی جانا، اس کے بعد آگے کے معاملات خود طے کر لینا۔ عزت بڑی چیز ہوتی ہے بی بی جی، غریبوں کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ آپ اپنے باپ کا سوچیں، ان کے پاس سوا عزت کے اور ہے ہی کیا؟ وہ عورت اس کی اچھی خاصی برین واشنگ کر رہی تھی۔ زالے کو بھی خود سے زیادہ اپنے ماں باپ کی فکر تھی۔ وہ تو ایک منٹ کے لیے بھی بیٹی کو آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ نہ جانے پچھلے 24 گھنٹوں میں ان پر کیا کچھ بیتی ہوگی۔ وہ بے بسی کی آخری حدوں پر تھی۔ جب کوئی راستہ اسے نظر نہ آیا تو اس نے اس گھٹیا اور ذلیل انسان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ ٹھیک ہے، تم بلاؤ اپنے باس کو، اس سے کہو میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر نکاح کے فوراً بعد مجھے میری فیملی کے پاس چھوڑ کر یہ خود آئے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام ہو گیا تھا۔ نکاح خوان آ گیا تھا۔ زالے کو اس نے بڑا شاندار جوڑا بھجوایا تھا، جیسے وہ پہلے سے ہی تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ زالے نے جب وہ لباس پہننے سے انکار کیا تو وہی عورت دوبارہ آئی تھی۔ دیکھیں بی بی جی، نوکر کیا اور نخرہ کیا، ہم سب یہاں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ ان کا حکم ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے۔ آپ ضد نہ کریں اور چپ چاپ بیٹھ کر تیار ہو جائیں۔ زالے بھی چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ اتنی اداسی اور ٹینشن میں بھی وہ تیار ہوئی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ 2 لڑکیاں پکڑ کر اسے باہر لے کر آئی تھیں اور اسے لے کر ابصار عالم کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ابصار عالم وائٹ شلوار قمیض پہنے اپنی مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے سورج اور چاند کی جوڑی لگ رہے تھے۔ نکاح خوان آ چکا تھا، نکاح شروع ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد سب لوگ چلے گئے تھے۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں صرف ابصار اور زالے ہی موجود تھے۔ سب کے جاتے ہی وہ اچھل کر اس سے دور ہوئی تھی۔ تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، اس لیے اب چپ چاپ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ چھوڑ آتا ہوں میں تمہیں تمہارے گھر، مگر 2 منٹ میرے پاس بیٹھو تو صحیح۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر زالے کو اپنے قریب بٹھایا تھا۔ دیکھو پلیز، میری فیملی پریشان ہو رہی ہوگی، تم نے وعدہ کیا تھا تم مجھے چھوڑ آؤ گے۔ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، مگر میری کچھ باتیں تمہیں ماننا ہوں گی۔ 1 ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہے، جس ڈیٹ پر شادی طے ہے اسی ڈیٹ پر میں بارات لے کر تمہیں بیاہنے آؤں گا۔ اپنے ماں باپ کو سمجھا دینا وہ کوئی گڑبڑ نہ کریں۔ میرے لیے تمہاری فیملی بہت قابل احترام ہے، لیکن اگر تم لوگ مجھے تنگ کرو گے تو پھر مجھے مجبوراً سختی سے پیش آنا پڑے گا، جو میں نہیں چاہتا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پہلی نظر کی محبت۔ جانتی ہو مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ میں نے بہت دل کو سمجھایا، بہت کوشش کی کہ تمہیں نہ سوچوں، مگر یہ میرے بس میں نہیں تھا، کیونکہ میرا دل نہیں مانا، اور میں نے اپنے بندے تمہارے پیچھے 24 گھنٹے جاسوسی پر لگائے ہوئے تھے، مگر مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب تمہارا رشتہ ہو گیا، ورنہ میں اپنی فیملی تمہارے گھر بھیج دیتا، اور مجھے یقین ہے تمہاری فیملی میرے رشتے سے انکار نہیں کرتی۔ اب 10 دن تمہاری شادی میں رہ گئے تھے جب مجھے پتا چلا، اور میں مجبور ہو گیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ اور ویسے بھی جس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی تھی
وہ تو بڑا ہی کوئی بزدل اور ڈرپوک قسم کا لڑکا نکلا۔ میرے بندوں نے اسے بتایا بھی کہ تمہاری ہونے والی بیوی اغوا ہو چکی ہے، مگر اس نے پتہ ہے کیا کہا آگے سے؟ بھاڑ میں جائے بیوی، مجھے میری جان عزیز ہے، اور وہ دم دبا کر بھاگ گیا ہے۔ ظالے، تمہارے ساتھ اس طرح کا بزدل اور ڈرپوک بندہ تو نہیں سچتا نا؟ میرے جیسا بہادر بندہ سچتا ہے۔ کیوں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ کتنے جوش سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ ہونک بنی تھی، جیسے اسے شک نہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابصار عالم ذہنی طور پر بیمار انسان تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ اب مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسے ہی چلو گی یا کپڑے بدلو گی؟ ویسے لگ تو پیاری رہی ہو، چلو ایسے ہی چلتے ہیں۔ نہیں نہیں، میں ایسے نہیں جا سکتی، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ واپس اسی کمرے کی طرف چلی گئی تھی جہاں پر وہ رہ رہی تھی۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ واپس اپنے پرانے حلیے میں آ گئی تھی۔ اب سارا عالم اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کے ساتھ آنے سے آناکانی نہیں کر رہی تھی، مگر وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا، اور اسے گھر کے باہر چھوڑنے کے بجائے وہ سیدھا گھر کے اندر آ گیا تھا۔ ان کے گھر کے لاؤنج میں اس کی ماما صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ توصیف صاحب پاس بیٹھے ان کا بی پی چیک کر رہے تھے۔ بابا، زالے نے اپنے باپ کو پکارا تھا اور بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نصرت بیگم بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زالے، میری بیٹی، تم ٹھیک ہو؟ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم کتنا پریشان تھے۔ اغوا کاروں کا ہمیں فون آیا تھا، انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ تمہارے بارے میں پولیس کو اطلاع نہ کریں، ورنہ وہ تمہیں مار دیں گے۔ بیٹا، ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے، مجھے لگا تھا میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ تبھی توصیف صاحب کی نظر ابصار عالم پر پڑی تھی۔ زالے بیٹا، یہ کون ہے؟ توصیف صاحب نے زالے سے پوچھا تھا۔ ایک بار تو زالے کے دل میں آیا تھا کہ وہ سب کچھ سچ بتا دے، مگر پھر وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بہانہ بنا گئی تھی۔ بابا، یہ میرے باس ہیں، انہوں نے مجھے اغوا کاروں سے بچایا ہے۔ ابصار عالم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے باپ کو بتانے لگی تھی۔ اسے اس کا یوں منہ اٹھا کر گھر آ جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکیں گے۔ ارے انکل، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرے بابا کی جگہ ہیں، شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، اور یہ تو میرا فرض تھا۔ ماما، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب تم آ گئی ہو، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارے بیٹا، آپ بیٹھیے نا، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ ارے نہیں بابا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جلدی ہے۔ زالے نے باپ کو روکا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کو ایسے تھوڑی نہ بھیج دیں گے۔ بیٹا آپ بیٹھیں۔ جی انکل، میں بیٹھا ہوں، مگر آپ کو کچھ میرے لیے لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھیں ہمارے پاس۔ انکل آپ بالکل فکر نہ کریں، ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور اب وہ کبھی زالے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ مگر بیٹا انہوں نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا کیوں؟ نصرت بیگم نے ابصار عالم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ سٹ پٹایا تھا۔ ماما، وہ لوگ لڑکیوں کو اسمگل کرتے ہیں، یہ تو ان کی نیکی ہے ہم پر، ورنہ میں آپ سے کبھی مل نہ پاتی۔ وہ دانت پیستے ہوئے ماں کو مطمئن کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے گھر میں اس وقت سامنے بیٹھے اس گھٹیا شخص کا منہ توڑ دیتی، جو ابھی تک ڈھٹائی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ان کی بے بسی کا مذاق بنتا دیکھ رہا تھا۔ اچھا ماما، آپ بتائیں، شارق کی فیملی کو پتہ ہے اس سب کا؟ اس نے جان بوجھ کر شارق کا نام لیا تھا۔ وہ اسے آگ لگانا چاہتی تھی اور اسے لگ بھی گئی تھی، وہ بس پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ارے بیٹا، ان کی تو میں کیا بتاؤں، وہ تو اسی دن کینیڈا کے لیے چلے گئے تھے اور یہ کہہ دیا کہ وہ شادی ڈیلے کر رہے ہیں، اور جانے کے بعد انہوں نے مجھے کوئی کال ہی نہیں کی۔ لگتا ہے وہ یہ رشتہ توڑنا چاہ رہے ہیں، ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ 10 دن بعد شادی ہے، خاندان والے کیا سوچیں گے؟ توصیف صاحب بری طرح سے پریشان تھے۔ آپ فکر نہیں کریں انکل، اللہ مددگار ہے، وہ ضرور کوئی سبب پیدا کرے گا، آپ ہر مسئلے سے آزاد ہو جائیں گے۔ شارق کی فیملی جہاں بھی ہے میں ان کو ڈھونڈ کر لے آؤں گا، اور زالے کی شادی مقررہ وقت پر ہی ہوگی۔ اچھا ابو، چلیے آپ لوگ بیٹھیں باتیں کریں، میں چلتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹا، میں دل سے آپ کا احسان مند ہوں۔ توصیف صاحب ابصار عالم کو گیٹ تک چھوڑنے آئے تھے، اور 2 گھنٹے کے بعد شام کو ابصار عالم اپنی فیملی کو لے کر آیا تھا۔ اس نے فون کر کے زالے کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے، اور زالے میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس کی آمد کا بتاتی، مگر پھر ہمت کر کے ماں کے پاس آئی تھی۔ ماما، وہ میرے باس ہیں نا ابصار،
ان کی فیملی آ رہی ہے ہمارے گھر۔ مگر بیٹا وہ کیوں آ رہے ہیں؟ پتہ نہیں ماما، مجھے خود نہیں پتہ، میں خود بڑی پریشان ہوں، پتہ نہیں وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں۔ ہاں مگر ماما بابا نظر ہی نہیں آ رہے، وہ ہیں کدھر؟ وہ بس آنے والے ہیں، بازار تک گئے ہیں، وہ تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہیں۔ یہ 2 دن ہمیں تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، میں نے بھی کچھ نہیں بنایا تھا، ان کو میں نے کہا بازار سے کچھ لے آئیں۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی ابصار کی ماما، بابا اور ایک چھوٹی بہن آئی تھی۔ ان کی لگ بھگ 4 گاڑیاں تھیں جو اس وقت توصیف صاحب کے گھر کے باہر کھڑی تھیں۔ اتنی بڑی گاڑیاں دیکھ کر محلے والے بھی انگشت بدندہ تھے۔ السلام علیکم توصیف صاحب، میں عالم، ابصار عالم کا والد، یہ میری بیوی ہے نوشین، اور یہ میری بیٹی ہے آیت۔ ہم بڑے دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہے تھے مگر میرا بیٹا ہی منع کر رہا تھا۔ جی عالم صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر، آپ لوگ آئیے بیٹھیے۔ توصیف صاحب اور نصرت بیگم دونوں ہی بڑے پریشان تھے مگر وہ چپ کر کے وہاں بیٹھ گئے تھے۔ ابصار بہانے سے اٹھ کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس کی فیملی کیا بات کر رہی ہوگی، اور اسے اپنے بابا پر پورا یقین تھا کہ وہ اس کی فیملی کو سمجھا لیں گے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اچانک اس کے پیچھے آ کر بولا تھا، جس پر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ تو یہاں پر چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں پر ہے؟ وہ اس وقت اپنے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے چھوٹی سی پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ پھول بہت پسند ہیں تمہیں؟ اس نے ایک پھول توڑ کر اس کے بالوں میں اڑسا تھا اور اپنے موبائل سے فون نکال کر اس کی تصویر بنائی تھی۔ 2 پھول ایک فریم میں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اس کے بعد فرنٹ کیمرہ نکالا تھا اور دونوں کی سیلفی لی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سکینہ بوا کیا کہہ رہی تھی آج دوپہر میں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ادھر جو تمہارا خیال رکھ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہم دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہی ہے، مطلب ہم دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ تم سے چھپ کر بیٹھی تھی اور تم پھر بھی یہاں آ گئے ہو۔ دیکھو یہ صحیح نہیں تم کر رہے، اس طرح کر کے تم کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر چپ تو ہو گئی ہوں، مگر اب میں زہر کھا لوں گی مگر تمہارے ساتھ رخصتی نہیں کرواؤں گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اگر تم اپنے ساتھ کچھ کرو گی تو پھر حالات کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تم زہر کھا کر اکیلی مرو گی، پیچھے تمہارے ماں باپ، ان کا کیا؟ ماں باپ کے نام پر اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ ذلیل انسان، کتنے گھٹیا ہو تم، اتنی حسین شکل کے پیچھے ایک درندہ صفت انسان رہتا ہے، کسے معلوم تھا؟ میرے گھر والے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اور مجھے یقین ہے تمہاری فیملی مان جائے گی۔ اور ہاں، تمہارا شکریہ ادا کرنا تو بھول ہی گیا، شکریہ جو میرے لیے تم نے اپنے بابا سے جھوٹ بولا، اور اسی خوشی میں بڑے شارٹ نوٹس پر تمہارے لیے ایک گفٹ لے کر آیا ہوں۔ اس نے والٹ سے ڈائمنڈ رنگ نکالی تھی اور اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی تھی۔ اس نے وہ ہاتھ اپنے لبوں کے قریب کیا ہی تھا جب زالے نے ہاتھ اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس وقت تم جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے وہ رنگ نکال کر دور پھولوں کی کیاری میں اچھال دی تھی اور وہ اپنے تحفے کی ناقدری پر منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ اس طرح کی ہزاروں رنگز میری جان پر قربان۔ وہ جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتا اس سے دور ہٹتا واپس چلا گیا تھا۔ دیکھیے توصیف صاحب، مجھے پتا ہے آپ کو یوں ہمارا اچانک آنا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، اور اب ضرور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیوں آئے ہیں، مگر آپ کے گھر ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی زالے اپنے بیٹے ابصار عالم کے لیے پسند ہے۔ ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ توصیف صاحب اور نصرت بیگم کے سر پر جیسے چھت آن گری تھی۔ وہ ہمنکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مگر عالم صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیٹی کا رشتہ طے تھا مگر اب کچھ وجوہات کی بنا پر آپ نے وہ رشتہ ختم کر دیا ہے، ہمیں ابصار نے بتایا ہے۔ ہم 10 دن بعد مقررہ وقت پر بارات لانے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے عالم صاحب، ایسے نہیں ہوتا، ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے، آپ لوگ ہمارے بارے میں نہیں جانتے، اور پھر آپ لوگوں کے اور ہمارے رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رشتہ داریاں اپنے برابر کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ ارے بہن، آپ ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں، رشتہ داری اچھے لوگوں میں ہونی چاہیے، اور ہمیں جیسی اپنے بیٹے کے لیے بیوی چاہیے، آپ کی بیٹی بالکل ویسی ہے، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ میرا وعدہ ہے میں زالے کی ذمہ داری اپنی بیٹیوں کی طرح نبھاؤں گا، مجھے اپنی تربیت پر فخر ہے۔ ابصار عالم کبھی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور دولت کا کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ دولت کی بنا پر میں انسان کو نہیں پرکھتا،
انسان کی پرکھ اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے بارے میں اچھا ہی سنا ہے۔ باقی آپ لوگ اگر ہمارے بارے میں چھان بین کروانا چاہیں تو کروا لیں۔ آپ حق مہر کے نام پر اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے اگر کچھ لگوانا چاہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ارے نہیں، ایسی باتیں مت کریں، آپ لوگوں میں شرمندہ نہیں کریں، ہمیں تھوڑا سوچنے کا وقت دیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ سوچ لیں، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ نصرت بیگم تو پریشان ہو گئی تھی۔ توصیف صاحب، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ہاں تو نہیں کرنا چاہ رہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، ہم اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے رشتہ کر سکتے ہیں؟ پہلے ہی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اب یہ۔ نہیں، میں اپنی بیٹی ایسے کسی انجان کے ہاتھ میں تھوڑی نہ دے دوں گی۔ ابھی آج دوپہر میں وہ اغوا کاروں سے ہماری بیٹی کو بچا کر لایا ہے، اور شام تک ہمارے سامنے اس کی فیملی بھی آ گئی ہے۔ آپ انکار کر دیں، اور صاف انکار کر دیں۔ وہ ہماری بیٹی کو بھلا کیسے جانتا ہے؟ کیا وہ پہلے سے جانتا ہے ہماری بیٹی کو؟ ارے بیگم، بتایا تو تھا زالے نے، اس کا باس ہے، جس آفس میں وہ کام کرتی تھی یہ آفس انہی کا تھا۔ تبھی زالے اندر آئی تھی۔ بابا ماما، چلیں آپ لوگ چھوڑیں اس بات کو، آئیں کھانا کھاتے ہیں، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ وہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل تک لے آئی تھی۔ توصیف صاحب رات کو زالے کے کمرے میں آئے تھے۔ بیٹا، تم کیا چاہتی ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بابا، میں کیا چاہتی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے۔ بیٹا، میں اس فیملی کے بارے میں اتنا تو نہیں جانتا، مگر وہ مجھے دیکھنے میں لوگ اچھے لگے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دو دوستوں کو فون کر کے بہانے سے پوچھا ہے۔ وہ تمہارے انکل ہیں نا شوکت، اس کا کزن ڈی ایس پی ہے، اس نے اپنے اس کزن سے پوچھا ہے، اور عالم کے بارے میں انہوں نے اچھی باتیں ہی بتائی ہیں۔ تو بیٹا 6 دن بعد آپ کی بارات ہے، وہ لوگ 6 دن بعد بارات لانے کو تیار ہیں۔ مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا اس بات کا۔ بابا، ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم ہاں کر دیں۔ بابا، ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو اس کے دل میں آیا تھا وہ اپنے باپ کو ساری بات سچ بتا دے، مگر پھر وہ باپ کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی سب جاننے کے بعد اس کے بابا کبھی نہیں مانیں گے، اور نہ ماننے کی صورت میں ابصار عالم اپنی اصل اوقات میں آ جاتا۔ وہ اپنی فیملی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگلے دن عالم صاحب دوبارہ آئے تھے ان کے گھر، اور اب توصیف صاحب نے ان کو ہاں کر دی تھی۔ اگلی شام زالے کی مایوں تھی۔ نصرت بیگم نے بیٹی کو مایوں بٹھا دیا تھا، اور جس دن زالے کی بارات آنی تھی اس دن وہ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ماں باپ سے جدائی کی وجہ سے وہ رو رہی ہے، مگر اس بات کی تو کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا تھا۔ زالے کی بارات ابصار عالم اتنی دھوم دھام سے لایا تھا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ زالے کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ اتنا شاندار دولہا دیکھ کر سب خاندان والے ان دونوں کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ سب لوگ نصرت بیگم اور توصیف صاحب کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے، سوائے اس ایک وجود کے جس کے دم سے یہ سارے لوگ خوش تھے۔ عالم صاحب بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں بہت خوش تھے، مگر نصرت بیگم نے محسوس کیا تھا کہ ابصار کی والدہ ناخوش لگ رہی تھی، مگر نصرت بیگم نے بھی زیادہ ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج تو زالے کو دیکھ دیکھ کر دیوانی ہو جا رہی تھی۔ اس کو اپنی یہ پیاری سی بھابھی دل و جان سے پسند آئی تھی۔ وہ تھی بھی بڑی خوش مزاج اور ملنسار طبیعت کی مالک۔ آیت اسے ابصار عالم کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آیت کے کمرے سے نکلتے ہی زالے واش روم چلی گئی تھی، اور اس بھاری لباس سے چھٹکارا پا کر قدرے سادہ لباس پہن کر وہ باہر نکلی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تھی ابصار عالم کمرے میں آیا تھا۔ اسے بیڈ پر نہ پا کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تھیں۔ تبھی وہ واش روم سے نکلی تھی، اور اسے اس حلیے میں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میرے آنے سے پہلے ہی تم نے لباس چینج کر لیا؟ میں نے تو ابھی تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، کتنی پیاری لگ رہی تھی تم۔ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں مجھے جتنا دیکھنا تھا تو دیکھ لیا، اب مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ دیکھو زالے، تم غلط کر رہی ہو، تم میری محبت ہو، میرا جنون ہو، تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے، میرا غصہ نہیں دیکھا۔ ہاں تو دکھاؤ غصہ، روکا کس نے ہے؟ غصہ دکھاؤ، اپنا جنون دکھاؤ، بلکہ ایسے کرو مجھے مار ہی ڈالو، مار دو مجھے، تمہارے جیسے گھٹیا شخص اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ زالے، اس کی اتنی بدتمیزی پر وہ چلایا تھا۔ اس سے بھی زیادہ چلا لو، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، اور تمہاری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گھر میں تمہارے ملازم کتوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اور تمہارے چلانے سے میں بھی ڈبل چلاؤں گی۔ اس کے بعد ملازمہ کے سامنے تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کمبل اور تکیا اٹھا کر صوفے پر جا کر سرتا کمبل تان کر سو گئی تھی، جبکہ وہ غصے میں واش روم جا کر کپڑے چینج کر آیا تھا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ گھر میں سوائے زالے کی ساس کے سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور اس کے سسر تو اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔
اس دن وہ اکیلی لان میں کھڑی تھی جب عالم صاحب پیچھے سے آئے تھے۔ زالے بیٹی، آپ یہاں کھڑی ہو، سب ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کچھ اداس لگ رہی ہو۔ جی انکل، سب ٹھیک ہے۔ ارے انکل کیوں کہہ رہی ہو بیٹا، مجھے آیت کی طرح بابا بلاؤ نا۔ آئی ایم سوری، آج سے میں آپ کو بابا ہی بلاؤں گی۔ بیٹا مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، کیا ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جی انکل، سوری بابا، کیوں نہیں، چلیں وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عالم صاحب اسے لان میں رکھی کرسیوں کی طرف لے آئے تھے۔ زالے بیٹا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں بات کہاں سے شروع کروں۔ میں سچ میں ابصار کے رویے پر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے جو بھی کیا بہت ہی غلط کیا، مگر میں آپ کی سمجھداری کی داد دیتا ہوں۔ آپ نے اس کی اتنی بدتمیزی کو معاف کر کے اپنے ماں باپ کے لیے اتنا اچھا فیصلہ کیا۔ وہ چونکی تھی۔ میں جانتا ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ابصار عالم نے کیا ہے، مگر مجھے اس نے اس وقت بتایا جب وہ یہ سب کر چکا تھا۔ میں تو تمہارے گھر تمہارا رشتہ لے کر جانے والا تھا، کیونکہ ابصار نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ میں ایک دو دفعہ اس کے آفس تم سے ملنے بھی آیا تھا اور مجھے اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پھر اچانک اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی، آپ کو اس طرح اغوا کرنا، آپ کے منگیتر کو مار پیٹ کر واپس بھگا دیا۔ یہ سب شریفوں کے کام نہیں۔ میں نے ابصار کو اس بات پر بہت ڈانٹا تھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کے ساتھ زبردستی نکاح کیا۔ مجھے اس نے یہ ساری بات نکاح کے بعد بتائی تھی، ورنہ میں اسے کبھی یہ سب نہ کرنے دیتا۔ مگر بیٹا، جہاں آپ نے اتنا کچھ کیا ہے، بیٹا میں چاہتا ہوں آپ ابصار کو دل سے معاف کر دیں۔ دل کا برا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، بس کبھی کبھی غصے میں بے وقوفی کر جاتا ہے۔ بابا، وہ دل کے تو واقعی اچھے ہیں، مگر ان کی ایک برائی ہی سب پر بھاری ہے۔ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ اس نے بچپن میں جو چیز مانگی ہوگی آپ نے یقیناً اسے مانگنے سے پہلے دلوائی ہوگی، اور اب وہ اپنی سعادت کو جنون بنا بیٹھا ہے۔ اسے کوئی چیز پسند آئے یا انسان، وہ دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولتا ہے اور اسے ہر حال میں بس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں، آج جیسے اسے میں پسند آئی ویسے اسے کوئی اور بھی پسند آ جائے گی تو کیا اسے بھی ایسے ہی اٹھا کر لے آئے گا؟ جی بیٹا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بس ہمارے بیجا لاڈ پیار نے اسے اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ وہ صحیح غلط میں فرق ہی بھول گیا تھا۔ مگر بیٹا، میں چاہتا ہوں آپ خوش رہیں، میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے بالکل آیت کی طرح ہیں۔ آپ کو اداس دیکھتا ہوں تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ خوش رہو اور جیتی رہو۔ وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، تبھی وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا، مگر زالے اور ابصار عالم کے درمیان دوریوں میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ زالے دکھنے میں جتنی شریف دکھتی تھی اتنی تھی نہیں۔ کمرے میں جاتے ہی وہ جیسے کوئی ڈریکولا بن جاتی تھی۔ ابصار بھی اسے وقت دے رہا تھا، اصل میں وہ اپنی بے وقوفی کا مداوع کرنا چاہ رہا تھا۔ اس رات اچانک ابصار کا فون بجا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ اس کے اتنے پریشان چہرے کو دیکھ کر زالے کو پریشانی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس نے پوچھا نہیں تھا۔ اگلے دن وہ زالے کو اپنے ساتھ اس کے میکے لے کر آیا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ تمہاری ماما کا فون آیا ہے، وہ اداس ہو رہی ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں، تو وہ آ گئی تھی۔ یہ بابا اتنے نڈھال کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ماما کیا ہوا بابا کو؟ ارے بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، اور جس کے پاس اتنا اچھا بیٹا ہو تو آپ کو بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ توصیف صاحب نے پاس ہی کھڑے داماد کو پاس بلایا تھا اور اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ جی وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو ہوا کیا ہے؟ اس کو اپنے بابا کا اس طرح ابصار عالم کو اہمیت دینا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے ماما بابا تو بالکل بدل گئے تھے، اس سے زیادہ وہ ابصار عالم کو اہمیت دیتے تھے، اور زالے کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ زالے، تم ایسا کرو، آج رات ادھر ہی رک جاؤ، میں کل صبح تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ توصیف صاحب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس آ گئی تھی۔ ماما، بابا کافی کمزور نہیں لگ رہے آپ کو، یا مجھے لگ رہا ہے؟ ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ادھر بیٹھو میرے پاس، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ 1 ہفتہ پہلے تمہارے بابا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو ڈرائیور کے ساتھ میں ان کو ہسپتال لے گئی تھی۔ وہیں ابصار بھی آ گیا تھا۔ اس دن تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کی ہلکی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈرائیور کون ماما؟ ارے تمہیں نہیں پتا، ابصار نے ایک ڈرائیور ہمارے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ ہم نے تو بہت منع کیا، مگر وہ ہماری مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ ادھر باہر گاڑی کھڑی ہے اور ڈرائیور بھی 24 گھنٹے یہیں رہتا ہے۔ اوہ اچھا، پھر آپ بابا کی طبیعت کا بتا رہی تھیں؟ ہاں، اس کے بعد کل شام اچانک ان کی بڑی طبیعت خراب ہو گئی، تو میں تو ڈرائیور کے ساتھ ان کو لے گئی تھی۔ ڈرائیور نے شاید ابصار کو کال کی تھی، وہ بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب ان کا بائی پاس ہوگا، اور یہی حل ہے آخری۔ ہمارے پاس شام 8 بجے ان کا آپریشن ہے۔
کل صبح ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیں گے۔ ماما اتنا کچھ ہو گیا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ بیٹا ابصار نے تو کہا تھا کہ وہ تمہیں یہاں بھیج دے گا، مگر ہم نے اسے کہا تھا تمہیں نہ بتائے۔ اس طرح اچھا تھوڑی نہ لگتا، ابھی شادی کو چند دن ہوئے ہیں، تمہیں ہم یہاں بٹھا لیں۔ ماما بھاڑ میں گئی شادی۔ بابا سوچ سمجھ کر بولو زالے، اور شادی کے شروع والے دنوں میں ہی لڑکی سسرال میں ایڈجسٹ ہو جائے تو ہو سکتی ہے، ورنہ پھر ساری زندگی نہیں ہو سکتی۔ اور ابصار ہمارا خیال رکھتا رہا ہے، تم نے یہاں آ کر کون سے پہاڑ توڑ لینے تھے۔ میں سچ کہتی ہوں زالے، تمہارا نصیب اللہ نے بہت ہی پیارا بنایا ہے۔ میں تو شارق کی فیملی کے لیے روتی تھی، اور اللہ نے کوئلہ لے کر ہمیں ہیرا عطا کیا ہے۔ میں اور تمہارے بابا تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، جس طرح ابصار نے ہمارا خیال رکھا ہے کوئی سگا بیٹا ہی رکھ سکتا ہے۔ اور تم بھی ذرا تمیز سے بات کیا کرو، میں نے دیکھا ہے تم بڑے اکھڑے لہجے میں بات کرتی ہو اس سے۔ شوہر ہے وہ تمہارا، عزت کیا کرو اس کی۔ اگلے دن توصیف صاحب کا آپریشن تھا، اور زالے نے دیکھا تھا ابصار عالم کیسے اس کے باپ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ آپریشن اندر جاری تھا، باہر زالے نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ زالے کیا ہو گیا ہے؟ انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تم فکر مت کرو، میں تمہارے پاس ہوں نا۔ زالے اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس کے قریب آئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے آپریشن ختم ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے آ کر ان کو خوشخبری دی تھی۔ 1 ہفتہ ہسپتال رہنے کے بعد توصیف صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور وہ گھر آ گئے تھے۔ گھر آئے ہوئے ان کو 2 دن ہو گئے تھے، اور اس شام جب ابصار توصیف صاحب کا پتہ لینے آئے تو نصرت بیگم نے بیٹی کو داماد کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔ ابصار نے آج تک جو کیا اس کی غلطی تھی، مگر جس طرح اس نے اس کی فیملی کا خیال رکھا تھا، زالے دل سے اس کی احسان مند تھی۔ اس کو گھر چھوڑ کر ابصار کسی کام کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ وہ رات کافی دیر سے گھر آیا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے عموماً زالے سو جاتی تھی، مگر اس دن وہ جاگ رہی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، مگر پھر واش روم چلا گیا تھا۔ چینج کر کے وہ جب باہر آیا تو وہ ابھی تک صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر آیا تھا اور کمبل تان کر لیٹ گیا تھا، جب اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ جیسے زالے اس کے قریب آئی تھی۔ ابصار، اس نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ جی ابصار کی جان۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کے ساتھ جتنا رویہ برا رکھا، وہ بس یہی بول پائی تھی۔ اٹس اوکے جان، مجھے پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے تھی۔ میں نے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی، تمہاری عزت نفس کو مجروح کیا تھا، مگر سچ پوچھو تو میں بے بس ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، بس اسی لیے میں نے وہ سب کیا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ زالے کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا پوچھ رہا تھا، جب اس نے اس کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں، اور ابصار نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا مورل یہ ہے کہ محبت اگر عزت، رضامندی اور انسانیت کے دائرے میں نہ ہو تو وہ محبت نہیں بلکہ جنون بن کر تباہی لے آتی ہے۔ ابصار عالم کا کردار بظاہر ایک طاقتور، پر اعتماد اور محبت کرنے والا انسان دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ انسان کو حاصل کرنے والی چیز سمجھتا ہے، جو اسے ایک خطرناک اور خود غرض شخصیت بنا دیتی ہے، جبکہ زالے ایک مضبوط مگر حالات کی ماری لڑکی ہے جو اپنے والدین کی عزت اور محبت میں اپنی ذات کو قربان کر دیتی ہے۔ اس کی برداشت اور سمجھداری قابل تعریف ہے، مگر اس کا خاموش رہنا اور سچ نہ بتانا ایک کمزوری بھی ہے جو ظلم کو بڑھاوا دیتی ہے۔ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ کسی کی محبت یا خیال رکھنا اس کے غلط عمل کو درست نہیں بنا دیتا، اور نہ ہی کسی پر زبردستی مسلط کی گئی محبت کو قبول کرنا حقیقی خوشی دے سکتا ہے۔ اصل رشتہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں کی مرضی، احترام اور اعتماد شامل ہو۔ اس لیے ہر قاری کے لیے پیغام ہے کہ محبت کے نام پر ہونے والی زیادتی کو کبھی قبول نہ کریں، اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ خاموشی اکثر ظالم کو مزید طاقت دیتی ہے، اور سچی محبت ہمیشہ آزادی اور عزت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جبر کے ساتھ نہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔